الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین و ناظرین، قربانی کی اہمیت کے حوالے سے ایک دو بات ذہن نشین فرما لیں۔ قربانی ایک عظیم و شان عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے شروع ہوئی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک مشروع چلی آ رہی ہے۔ ہر مذہب و ملت کا اس پر عمل رہا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ پاک ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت پر قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ پاک کا نام لے جو اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ قربانی کا عمل اگرچہ ہر امت میں رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں یہ عمل خصوصی اہمیت اختیار کر گیا، اسی وجہ سے اسے سنت ابراہیمی کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے، اللہ پاک کی رضامندی کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ اسی کی یاد میں ہر سال مسلمان قربانیاں کرتے ہیں۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر مداومت اختیار فرمائی، ہمیشگی مواظبت اختیار فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضاحی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور اس قیام کے دوران ہر سال آپ قربانی کرتے تھے۔ ایک اطاعت شعار مسلمان کو یہ سبق اور درس ملتا ہے کہ وہ رب کی رضامندی اور اطاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے۔ نمبر 2، مال و اولاد، دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے ختم کر کے صرف ایک اللہ کی محبت دل میں پیدا کرے۔ نمبر 3، قربانی کرتے وقت یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ قربانی کی طرح دیگر تمام عبادات میں مقصود رضا الہی رہے، یعنی کہ غیر کے لیے عبادت تک کا شیبہ بھی دل میں پیدا نہ ہو۔ گویا مسلمان کی زندگی اس آیت کی عملی تفسیر بن جائے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔